بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، مشکلات سے دو چار اسٹیو جابز کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ جب کسی سے ملتا تو لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ وہ بالکل سادہ کپڑوں میں ہوتا، اس کے پاس صرف ایک پینٹ اور شرٹ تھی جو وہ صرف اس وقت پہنتا جب اسے گھر سے باہر کسی کام سے جانا ہوتا، لیکن قدرت نے اسے ایک چانس دے دیا۔ گپ شپ وتھ توقیر مظہر میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان توقیر مظہر۔ آئیے جانیے منی سیریز میں آج ہم جانیں گے امریکن بزنس مین اسٹیو جابز کی زندگی کے خفیہ گوشے۔ اسٹیو جابز اور اسٹیفن ووزینگ کے تیار کردہ کمپیوٹر ایپل 2 کو ویسٹ کوسٹ کے الیکٹرانکس کے میلے میں حیرت اور تجسس سے دیکھا گیا کہ کیا اس طرح کی مشین ہر عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے۔ کم قیمت اور اعلیٰ معیار کے ایپل 2 کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور یوں وہ اسٹیو جابز جو کبھی ایک گاڑی بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنا ذاتی گاڑی رکھنے کے قابل ہو گیا۔ 1980 کے سال میں اسٹیو جابز کے اثاثوں کی مالیت $250 ملین سے تجاوز کر چکی تھی۔ 1981 میں اسٹیو جابز کے ذہن میں ایک نئی اختراع آئی۔ اس نے ایک نئے منصوبے میکنتوش پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 1984 کے پہلی سماہی میں میکنتوش کی ریکارڈ فروخت نے کمپنی کے اثاثوں کو کئی گنا بڑھا دیا، مگر 1984 کی دوسری سماہی میں میکنتوش کی فروخت میں بتدریج کمی آتی گئی اور یہاں تک 1984 کے اواخر میں ایک یونٹ بھی فروخت نہ ہوا اور کمپنی زوال کا شکار ہونے لگی۔ ایک میٹنگ میں ایپل کے صدر جان سیلی اور چیئرمین اسٹیو جابز کے درمیان تلخ کلامی اس حد تک بڑھ گئی کہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ 1985 میں یہ یقین ہو گیا کہ میکنتوش IBM PC کو شکست دینے میں واضح ناکامی کا شکار ہے۔ اس ناکامی نے اسٹیو جابز کی پوزیشن کو اس کی اپنی ہی کمپنی میں خطرے میں ڈال دیا۔ اس ناکامی نے جان سیلی کی پوزیشن مضبوط کر دی اور اس نے سافٹ ویئر انجینئر آرتھر راک کے ساتھ ایک پلان بنایا، اور وہ پلان تھا اسٹیو جابز کو چیئرمین ایپل کمپنی سے ہٹا کر ایک نئے منصوبے نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا سربراہ بنانا۔ اس سے اسٹیو جابز کی حیثیت عملاً کمپنی میں زیرو ہو جاتی۔ اس بات سے دل برداشتہ ہو کر اسٹیو جابز نے ایپل کمپنی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مستعفی ہو گیا، مگر بورڈ نے اس کے استعفے کو منظور نہ کیا۔ مگر چند ماہ بعد اسٹیو جابز پھر مستعفی ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی کمپنی کے 4 ڈائریکٹرز اور ایپل کے سینئر ترین ملازم بھی اسٹیو جابز کے ساتھ ہی مستعفی ہو گئے۔ اب اسٹیو جابز نے $7 ملین کی لاگت سے ایک نئی کمپنی نیکسٹ انک کی بنیاد رکھی، مگر ایک سال بعد ہی اسٹیو جابز پھر خالی ہاتھ تھا، کیونکہ نئی کمپنی اپنی کوئی بھی پروڈکٹ سامنے نہ لا سکی تھی۔ مگر قسمت اب اسے ایک اور موقع دینے پر آمادہ تھی اور امریکن ارب پتی راس پیروٹ نے کمپنی کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سرمایہ کاری کی پیشکش کی، جسے اسٹیو جابز نے قبول کر لیا۔ 1990 میں نیکسٹ انک نے اپنی پہلی پروڈکٹ نیکسٹ ورک اسٹیشن کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسٹیو جابز نے ورک اسٹیشن کو بنیادی طور پر تعلیمی اداروں کے لیے تیار کیا، مگر ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہونے کی بنا پر اسے مالیاتی، سائنسی اور تعلیمی اداروں نے یکساں طور پر استعمال کیا، اور اس ورک اسٹیشن کے ساتھ ہی اسٹیو جابز کا دوبارہ کاروباری دنیا میں کم بیک ہوا۔ اس ورک اسٹیشن کو استعمال کرتے ہوئے ٹم برنرز لی نے 1990 میں سوئٹزرلینڈ کی مشہور زمانہ لیبارٹری سن میں ورلڈ وائڈ ویب یعنی WWW ایجاد کی۔ 1991 میں نیکسٹ انک نے اپنی دوسری پروڈکٹ نیکسٹ اپ ریلیز کی، جسے اسٹیو جابز نے پرسنل کمپیوٹر کی بجائے انٹر پرسنل کمپیوٹر قرار دیا، اور اس کی قیمت $9,999 امریکن تھی۔ اس کمپیوٹر میں نیکسٹ میل کے نام سے ملٹی میڈیا ای میل سسٹم متعارف کروایا گیا، جس کے ذریعے صارفین آواز، تصاویر اور ویڈیو میسج کر سکتے تھے۔ اس ایجاد نے مواصلات کے شعبے میں انقلاب برپا کر دیا، اور اس ایجاد کے ساتھ ہی لوگ ایک دوسرے سے جڑنے لگے۔ دوسری طرف ایپل کمپنی اسٹیو جابز کے جانے کے بعد زوال اور دیوالیہ ہو گئی۔ اپنی کمپنی ایپل کو بچانے کے لیے اسٹیو جابز نے کیا اقدامات اٹھائے؟ ڈزنی میں اسٹیو جابز کی سرمایہ کاری کا دلچسپ احوال جانیے اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے آپ اپنے میزبان توقیر مظہر کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔